ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تاریخ آپ کے سامنے سلسلہ وار بیان تھی۔ آج آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کردہ وہ پورا واقعہ بھی اور سفر بھی مدینے کا، اور ساتھ وہ اسم جس کو اعظم کے لفظ سے پہچانا جاتا ہے، اسم اعظم، جو اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں پہ نازل فرمایا، اور وہ ایسا قرآنی عمل ہے، وظیفہ ہے، اللہ نے 2 برگزیدہ پیغمبروں کو وہ عطا کیا مشکلات سے نکلنے کے لیے، اور جو آدمی بھی مشکل میں پھنس جائے اور اللہ کی مدد کو فوراً چاہتا ہو تو اس عمل کو اختیار کرے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا۔ سفر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اب ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اللہ نبوت سے سرفراز کرتا ہے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ مسجد نبوی کا آپ تعمیر کرتے ہیں اور ایک ریاست کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ریاست کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی۔ پہلے اسلام جو ہے مکی زندگی میں تبلیغ کے ذریعے پھیلتا رہا، لیکن تبلیغ کے ذریعے جو اسلام کی ترویج کے لیے محنت ہوئی، اس میں بہت کم لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ اب مکی زندگی 13 سالہ زندگی، آپ دیکھیے کہ اس 13 سالہ زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کافروں کے دروازوں پہ جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لیکن چند 100 لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر آپ مدینہ چلے گئے تو مدینہ منورہ میں آپ مسلمانوں کو جمع کرنے میں، تبلیغ کرنے میں لگے رہے، لیکن کافر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اب جب کافر حملہ کرنے کے لیے آ گئے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات کا نزول ہوا کہ آپ جہاد کریں، آپ اپنے دفاع کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے تلوار لیں ہاتھ میں۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جامع جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تلوار چھوڑ دیں گے، جہاد چھوڑ دیں گے، تو کافر آپ کو بالکل ختم کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ جا کر جو پہلا جہاد کا آغاز کیا تو وہ بدر کا معرکہ ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نہ تلواریں، نہ آپ کے پاس نیزے پورے، نہ گھوڑے پورے۔ اب وہاں 1000 کافر، بڑے بڑے سورما، اس میں مالدار لوگ، پہلوان لوگ، اسلحے سے لیس، اور ان کے پاس وافر مقدار میں گھوڑے، اونٹ اور اسلحہ۔ وہ آ کر وہاں بیٹھ گئے بدر میں۔ ادھر سے سرکار دو عالم چلے اپنے جانثاروں کے ساتھ، لیکن کسی کے پاس جوتے نہیں تھے، کسی کے پاس سواری تھی لیکن اسلحے کا ڈھال نہیں تھی، اب وہ زرہ نہیں تھی، اب اس کے پاس جو ہے تیر تھا، کمان نہیں تھی، کسی کے پاس کمان تھی، تیر نہیں تھے، کسی کے پاس تلوار تھی، نیام نہیں تھی، کسی کے پاس خالی نیام تھی، تلوار نہیں تھی۔ اب کھانے کو سامان نہیں تھا، پیدل چل رہے ہیں صحابہ، کچھ گھوڑوں پہ سوار ہیں، باری باری سوار ہو رہے ہیں، کھانے کو بھی نہیں، پہننے کو بھی نہیں، لڑنے کا بھی سامان پورا نہیں۔ اب یہ وہ لشکر ہے جس پہ آسمان کے فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے مقدس لشکر کائنات نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کسی نبی کے جانثار ایسے نہیں تھے جو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے نکلتا ہے، بدر کے اس میدان میں جا کر پہنچتا ہے، اور وہاں پر کافر 1000
یہ 313 رات کا پہر تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہاں ایک آج بھی بدر میں مسجد ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے، لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کئی بار اللہ نے سعادت دی نماز پڑھنے کی وہاں۔ اس مسجد والی جگہ وہی تھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا۔ آپ خیمے کے اندر پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، فرمایا بلال اندر کوئی نہ آئے، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس لیے کہ غم ہے، پریشانی ہے، کڑن ہے، فکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کیا تھی؟ اب آپ سوچئے، بخاری شریف بتاتی ہے آپ علیہ السلام کے خیمے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جو بھی آتا میں اسے روک دیتا۔ آخر ابو بکر صدیق آئے، میں روک نہ سکا، ابو بکر اندر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سجدے کے عالم میں، سجدے کی حالت میں روتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے وہ زمین گیلی ہو چکی تھی، تر ہو چکی تھی، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض ابدا۔ اے اللہ، میں نے 13 سال مکے میں، 1 سال مدینے میں، 14 سال محنت کر کے یہ 313 کا قافلہ تیار کیا، 313 صحابہ کو تیار کیا۔ اللہ اگر آج یہ 313 شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، لا توبت فی الارض ابدا، تو قیامت کی صبح تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اب یہ اللہ کے رسول دعا بڑی حیرت انگیز کر رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ جماعت، یہ نہیں کہا میں اگر شہید ہو گیا، حضور نے یہ نہیں کہا۔ اہل سنت کے لیے میسج، ہم کیوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں؟ وجہ تو پتہ ہونی چاہیے نا ہمارے سنی کو۔ آپ یہ ڈھیروں سنیوں سے پوچھیں، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، آپ سنی ماؤں سے پوچھیں، سنی بیٹیوں سے پوچھیں، آپ کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں سے پوچھیں، اہل سنت کی لڑکوں سے پوچھیں، آج مزدوروں سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، آپ انجینئر سے اہل سنت سے پوچھیں، آپ پائلٹ سے پوچھیں، آپ وزیر سے پوچھیں کہ تم اہل سنت ہو، کیوں اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہو؟ پتہ ہی نہیں۔ ماں کو کوئی نہیں پتا، باپ کو کوئی نہیں پتا، نمازیوں کو بھی نہیں پتا، حاجیوں کو بھی نہیں پتا۔ نام تمہارا سنیوں والا، اور فخر سے کہتے ہو کہ ہم کیا ہے؟ سارے بولے اہل آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کو شک ہے کہ آپ اہل سنت ہیں؟ شک نہیں ہے نا، لیکن آپ اہل سنت کیوں ہیں؟ کبھی آپ کو پتہ چلا؟ ساری زندگی گزر گئی، بوڑھے آدمی کو کھڑا کر کے مسجد میں پوچھیں کتنی مسجدیں ہیں، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے دعوے سے، آپ کو پاکستان کی اگر لاکھوں مسجدیں ہیں نا تو 10 مسجدوں میں بھی آپ کو یہ تشریح نہیں ملے گی۔ بتاتا ہی نہیں ہے نمازیوں کو کہ تم اہل سنت کیوں ہو۔ اسی لیے تو ہمارا سنی بٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، اور پھر وہ بہت کچھ یہاں کا لگا لیتا ہے، کوئی یہاں پہن لیتا ہے، کیونکہ مولوی صاحب نے سکھایا ہی نہیں۔ ہم اب سنیے گا، ہم اہل سنت کیوں ہیں؟ ہمیں فخر ہے اور ہماری دعا ہے اللہ ہمیں سنیت پہ موت دینا، کیونکہ ہم سنیت کو نجات کا مذہب سمجھتے ہیں، اور وہی کامیاب ہے جو اہل سنت ہے، اہل سنت رہے گا۔ اب آپ یاد رکھیے، کیوں یہ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا اللہم اے اللہ میں ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا تو تیرا دین مٹ جائے گا، نہیں کہا، کیونکہ نبی کے ساتھ ایک جماعت ہے، نبی نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، وہ تیار کردہ 313 تھے، 5 نہیں تھے۔ یہ آپ عقیدہ نہ رکھنا 5 تن کا، ہمارا عقیدہ ہے نبی کے ساتھ سارے جنتی ہیں، سارے پاک ہیں، سب تن پاک ہیں، نبی کے ساتھ جو بھی جڑا پاک ہو گیا۔ بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نبی کے روزے پہ جو جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے،
بلکہ نبی کا نام جو لیتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک آدمی بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا اللہ اسے پاک کرے گا۔ کلمہ پڑھتا ہے جب ناپاک ہوتا ہے نا، مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے کوئی، تو آپ اسے کہتے ہیں پڑھو اشہد اللہ الہ، تو وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو پاک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ہر بندہ پاک ہے جو نبی کا نام لیتا ہے۔ اب یہاں سوچئے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے کہا اللہ اگر یہ صحابہ میرے شہید ہو گئے تو لا توبت، تو نہیں تیری عبادت ہوگی پھر ابدا کبھی بھی، پھر تیرا توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر مشرق مغرب میں، افریقہ امریکہ میں، یہ برے صغیر میں، یہ اس بستیوں میں کوئی نہیں کہنے والا ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حاجت روا ہے۔ ہمیں یہ سب چیزیں سکھائی کس نے کہ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ صحابہ کو اللہ کے رسول نے کہا یہ اگر شہید ہو گئے، ہم اہل سنت والجماعت اس لیے ہیں کہ نبی کے طریقے پر ہیں، سنت پہ، اور جماعت صحابہ کو مانتے ہیں۔ جو نبی اور صحابہ کو نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی جماعت صحابہ کو بھی، صحابہ میں اہل بیت داخل ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور وہاں رو رہے، دعا کر رہے، اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت، قرآن کھولیے، اللہ کہتا ہے بسلاسینہ، اللہ نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں 3000 کا لشکر بھیجوں گا فرشتوں کا۔ پھر اللہ نے کہا نہیں 50,000، میں 5000 کا لشکر بھیجوں گا، اور 5000 فرشتے اترے ہیں بدر میں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فتح ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا افعلوا، اب تم کچھ بھی کرو صحابہ، 313 کو قرآن نے کہا ما شئتم، اب تم کچھ بھی کرو اللہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اے صحابہ بدریو اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ 313 تو پکے ہو گئے نا، کامیاب اس وقت تک۔ آگے پھر احد ہوا، پھر 1000 ہو چکے تھے، پھر آپ علیہ السلام خندق میں پہنچے تو تھوڑے اور بڑھ چکے تھے، پھر حدیبیہ میں آپ آئے تو آپ کے 1400 ہو چکے تھے جانثار۔ ان 1400 کو بھی قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تم سب سے راضی ہو گیا، ان کو بھی پاس کر دیا۔ اچھا اب آگے بڑھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جو چلتا رہا، جان دیتا رہا اور جانثار بنا رہا، وہ 1-2 نہیں تھے، وہ سارے تھے۔ اب حضور علیہ السلام تبوک میں گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 کے قریب تھے، 9,000 کے قریب۔ مکہ فتح ہوا جب، تو فتح مکہ میں آپ جب مکہ سے نکلے تھے تو 150 بندہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے ہوئے تھا۔ جب آپ فتح کرنے کے لیے مکہ داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ جانثاروں کی تعداد 10,000 تھی، اور اللہ نے بغیر لڑے مکہ فتح کرا دیا، اور حضور علیہ السلام باب فتح ہے جو کعبے کا، اس طرف سے داخل ہوئے۔ اونٹنی کی کوہان سے سر لگ رہا تھا، اور حضور علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے تھے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مکے میں داخلے کے وقت یہ آیت اتری ہے۔ جو آدمی کسی بھی شہر میں جائے اور نئے شہر میں یہ آیت پڑھ لے، اللہ وہاں اس کے لیے عافیت پیدا کر دیتے ہیں، شر اور بیماری اور نقصان ہٹا دیتے ہیں۔ ایک بار پڑھ لیں بس۔ اب حضور علیہ السلام وہاں سے پھر واپس گئے، اور حنین ہوئی وہیں پر، پھر واپس گئے غزوہ حنین کے بعد مکہ مکرمہ کو عتیب بن اسید صحابی رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر، پھر تبوک ہوا، پھر حج پر آپ آئے۔ اس سال نہیں آئے، پہلے سال، اگلے سال آئے۔ اگلے سال جب آپ حج پہ تشریف لاتے ہیں، یہ نبی کی محنت ہے 23 سالہ، لیکن مکی زندگی میں چند 100 لوگ مسلمان، اور مدنی زندگی میں جب آپ حج پہ آتے ہیں اور آپ حج پہ میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، اونٹنی پہ خطبہ دیتے ہیں،
تو آپ کے سامنے جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 1.25 لاکھ تھی۔ اب 1.25 لاکھ صحابہ 10 سال میں تیار ہوئے، اور ان ساروں کے لیے قرآن نے کہا اب حضور کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، یہ حج کیا تو اس کے بعد محرم آیا، ذی الحج کے بعد محرم آتا ہے، محرم کے بعد سفر آتا ہے، سفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو حج کرنے کے بعد 3 مہینے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے منتقل ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ اب اس بیچ میں جو ہمارے نبی کے جانثار تھے ان کی تعداد 1.25 لاکھ ہو گئی۔ اب اللہ نے سب کا دفاع کیا، پہلے بدری، پھر احد والے، پھر اس کے بعد خندق والے، پھر حدیبیہ والے۔ اب اللہ نے فرمایا میرے نبی اب یہ سورہ حدید قیامت تک رہے گی۔ سورہ حدید کا پہلا رکوع کی آخری لفظ اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا کلًا وعد اللہ الحسنی، یہ آپ کے جتنے جانثار ہیں صحابہ، اللہ وعدہ کرتا ہے ان سب سے جنت کا۔ اب یہ سارے پاس ہو گئے، سارے جنت میں چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت تھی وہ کاریگر ہو گئی، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اب وہاں سے آپ مدینہ شریف گئے ہجرت کر کے، حج کر کے۔ اب یہاں جاتے ہوئے رستے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، غدیر خم کے مقام پر، کہ حضرت علی سے کوئی نفرت نہ کرے، بغض نہ کرے، کیونکہ خیبر کے فاتح ہیں اور مرحب کے جو ہے فاتح ہے، اور عمر ابن عبدود جیسے پہلوان کو زیر کرنے والے ہیں، حضور کے ساتھ چھوٹی عمر سے ساتھ دینے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو علی سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے گا وہ علی سے بھی پیار کرے گا، جس کا مولا حضور ہوں گے اس کے مولا علی بھی ہوں گے، یعنی علی سے ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی حضور سے پیار کرے حضرت علی سے نہ کرے، حضور پر ایمان لائے حضرت علی پر ایمان نہ لائے۔ حضور نے رستے میں جاتے ہوئے وہ غدیر خم کے مقام پر یہ خطبہ دیا آپ نے، اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی کی وجہ سے یہ جملہ امت میں عام ہوا، اور آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ تمغہ ملا جو صحابہ میں اہل بیت میں اور کسی کو نہیں ملا۔ اب ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سارے صحابہ اہل بیت کو جنتی مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف پہنچے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہوئے، یہاں تک کہ آخری 11 دن 13 دن آپ بیمار رہے، اور آخری چند دن تو بالکل ہی نڈھال رہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں، آپ نے یوں پردہ ہٹایا اور آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے پردے کو یوں اٹھوا کر کہا نیچے کر دو، یہ سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر سے کہہ دو جا کے نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ابو بہت نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، وہ یہ برداشت ہی نہیں کریں گے کہ مصلی رسول کا اور وہ کھڑے ہو جائے۔ آج تک، اس وقت تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کائنات میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ نبی کے مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ابو بکر سے کہو، حضرت عائشہ نے رو کر کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہیں، مجھے پتہ ہے اپنے باپ کا، وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو حضور نے سخت الفاظ میں فرمایا عائشہ، عرش والا اور فرش والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی پہ پسند نہیں کرتے، جاؤ کہو ابو بکر، مرو، حکم دو۔ ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ حضور نے کیوں کھڑا کرایا؟ کسی اور صحابی کو کھڑا کر لیتے۔ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ کہ نبی کا جانشین صرف ابو بکر ہے، خلیفہ بلا فصل صرف کون ہے؟ ابو بکر۔ کیوں؟ حضور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سامنے اس طرح بٹھایا، اور اللہ نے فرشتوں کا
پیچھے کہا سجدہ کرو، آگے آدم پیچھے فرشتے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، یہ میرا خلیفہ ہے اور تم اس کی اطاعت کرو گے۔ اللہ کا خلیفہ آگے ہے، فرشتے پیچھے ہیں، ایسا ہی ہوا نا؟ اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جس نے نہیں کیا تو وہ فرشتہ نہیں، پھر لعنتی بن گیا۔ جس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا تو وہ ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا، ملعون بن گیا۔ اللہ نے فرمایا فاخرج فإنک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اب نبی نے بھی اللہ کی سنت ادا کی، نبی نے وہی کام کیا، آگے ابو بکر کو کھڑا کیا مصلی پہ، پیچھے سارے صحابہ کو کہا صفیں باندھ لو، ابو بکر کو جماعت کرائیں، امام آگے ہو گیا، مقتدی پیچھے ہو گئے۔ پتہ چل گیا نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے کائنات میں نبیوں کے بعد تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، یہ پتہ چل گیا۔ اب امام افضل ہوتا ہے نا مقتدیوں سے، اب افضل بندے کو مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو امت میں حضور کی زندگی میں 17 نمازیں جس بندے نے پڑھائی ہیں اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اللہ کی سنت نبی نے ادا کی۔ جو اللہ کا خلیفہ کا منکر تھا وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ شیطان تھا نا۔ نبی کا جو خلیفے کا منکر ہوگا وہ بھی شیطان ہی بن جائے گا، شیطان بنے گا نا۔ ہم اللہ کے خلیفہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے خلیفہ کو بھی۔ نبی کا انداز بھی اللہ کی ادا تھا، اللہ نے جو انداز اپنایا۔ اللہ کے خلیفہ کے بھی منکر ہے نا دنیا میں، تو کیا آپ بھی منکر ہو جائیں گے؟ آج انسانوں سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ جنوں کی، شیطانوں کی۔ انسانوں سے 40 گنا زیادہ جنات ہیں دنیا میں۔ وہ سارے کافر جو جن ہیں وہ نہیں مانتے اللہ کے خلیفہ کو، مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ مسلمان جن مانتے ہیں، کافر جن آدم کو۔ تو کیا ہم اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر ہم بھی اللہ کے خلیفہ کے منکر ہو جائیں؟ نبی کے خلیفہ کے بھی منکر ہیں یا نہیں؟ چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں، ہیں تو نہیں لیکن ہو جائیں، لیکن ہم پھر بھی نبی کے خلیفہ کو مانیں گے، کیونکہ نبی کے خلیفہ کو خلیفہ بلا فصل ماننے والا ہی سنی ہے۔ فضیلت ابو بکر نبی کے بعد سنیت کا عقیدہ ہے بنیادی۔ اب مصلی پہ حضور کی زندگی میں کون کھڑا ہوا؟ حضور نے کس کو کھڑا کیا؟ حضور علیہ السلام نے کس کو آگے کیا؟ اسی وجہ سے اب حضور علیہ السلام کا روزے میں آپ کے ساتھ پہلے تدفین کس کی ہوئی؟ ابو بکر کی۔ آج بھی حضور کے روزے میں ساتھ ہیں، تو اس لیے حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، مدینہ تاریک ہو گیا۔ جمعہ میں نے مفصل اس پہ پڑھا دیا ہے، اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، جیسے آپ نے پورا واقعہ سنا، کہہ رہے تھے اللہ یہ شہید ہو گئے نا یہ صحابہ، تیرا دین مٹ جائے گا، اللہ ان کو مدد فرما۔ اللہ نے کہا 5000 فرشتے اتارتا ہوں، لیکن پہلے وظیفہ کون سا بتایا؟ اللہ نے وہ وظیفہ جو قرآن میں آیا ہے، پہلے وہ اترا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، پھر وہ اترا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدر میں۔ اچھا میں آپ کو بڑا حیرت انگیز بات بتاؤں، یہ الفاظ وظیفے کے ترکی میں آگے وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، تو اس جگہ پر بھی میں نے اس کا جا کے عمل کیا، چلا کیا۔ بدر میں جہاں یہ اترا ہے وہیں جا کے میں نے اس کی پڑھائی اور چلا کیا، نسبت کی وجہ سے قرآنی اعمال۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے جو آپ سب کو آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اب اللہ نے اس وقت یہ لفظ اتارے، 2 مرتبہ اتارے، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پہ، دوسری مرتبہ پہلے دادا پہ پھر پوتے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں ہمارے نبی کے۔ اللہ نے 2 نبیوں کو یہ اسم اعظم دیا، حضور کے صحابہ کو یہ اسم اعظم دیا۔ جب اللہ کے رسول اور صحابہ نے یہ اسم پڑھا 5000 فرشتے اترے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر آگ میں پڑھا
تو فرشتے اترے یا نہیں اترے؟ آئے، بتائیں، حکم کریں۔ آپ نے کہا خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ نہیں خود آئے ہیں۔ کہا جاؤ پھر، میں ڈائریکٹ اس سے تعلق بنائے ہوئے ہے۔ اب ڈائریکٹ اللہ کی مدد آتی ہے اس وظیفے پہ۔ وہ وظیفہ بدری وظیفہ ہے، بدر میں اترنے والا وظیفہ ہے، اور صحابہ اہل بیت اور نبی علیہ السلام پہ اترنے والا وظیفہ۔ جملہ مختصر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دنیا کی کوئی پریشانی آ جائے، جتنی تعداد ہے بدری صحابہ کی، اتنی مرتبہ اس کو آپ پڑھا کریں، 313 مرتبہ آپ اس کو پڑھ کے اول آخر اس پہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی اترا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اترا ہے، تو آپ دونوں پہ سلام بھیجیں، دونوں کی آل پہ سلام بھیجیں، پھر اس کی مدد دیکھیں۔ حسبنا اللہ کو پڑھنے کے لیے اول آخر درود ابراہیمی تیر بہدف ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو 313 بار پڑھ کے جتنے دن چاہیں، ایک دن بھی پڑھ لیں، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جس طلب کے لیے پڑھیں گے، جس خواہش کے لیے پڑھیں گے، آپ مشکلات میں گر جائیں، بس آپ یہ پڑھیں، ذہن میں رکھ لیں کہ بدر میں اترا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔